جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے شعبہ جامعۃ المدینہ میں مدنی چینل کے ذریعے کچھ نہ کچھ تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش اور جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں سے بھی گزارش، آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ نیت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ یہ بھی نیت کر لیں کہ اہم باتیں انشاءاللہ وہ نوٹ ڈاؤن کر لیں گے، لکھ لیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، جمعرات کے دن عصر کے وقت اللہ عز و جل آسمان سے زمین پر فرشتے اتارتا ہے جن کے ساتھ چاندی کے دفتر اور سونے کی قلمیں ہوتی ہیں۔ وہ اس دن اور دوسرے دن کی رات سورج غروب ہونے تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑھے جانے والے درود کو لکھتے رہتے ہیں۔ درود پاک کے لکھنے کا گویا خصوصی اہتمام شب جمعہ، جمعرات کی رات اور جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ تو ویسے تو پورا ہفتہ سارے دن ہی درود پڑھنا چاہیے، مگر جمعہ کے دن اسپیشلی خاص طور پر درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ہم اور ہمارے گھر والے۔ عموماً دعوت اسلامی میں آنے کے بعد، مدنی ماحول میں آنے کے بعد، اور ماشاءاللہ پھر جامعۃ المدینہ میں آنے کے بعد، حقوق اللہ کے معاملات میں ہماری توجہ ہو جاتی ہے، غلطیاں کوتاہیاں اس پہ بھی ہو جاتی ہیں، مگر عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ مذہبی ماحول سے ٹچ ہونے کے بعد، قریب آنے کے بعد، نماز، روزہ، پھر اس کے علاوہ جو فرائض اور واجبات ہیں، حتی المقدور اس میں اسلامی بھائی انوالو ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں جو کوتاہیاں ہیں وہ بھی ہمیں دور کرنی ہیں، لیکن یہ بعض اوقات جب ان معاملات میں بندہ کمپلیٹ یا کم از کم پورا ہونے لگ جاتا ہے تو پھر وہ سیٹسفائی، مطمئن ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ نمازیں بھی پوری پڑھتا ہوں، چہرے پر داڑھی بھی سجا لی ہے، سر پر امامہ بھی ہے، روزے بھی رمضان کے پورے رکھ لیتا ہوں، حتی المقدور جناب معاملات ٹھیک جا رہے ہیں۔ تو دل میں سے ایک بعض اوقات، جو کہ ہونا نہیں چاہیے، اطمینان کی کیفیت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رہے کہ حقوق اللہ یقیناً پورے کرنے ہیں، مگر اگر کوئی شخص حقوق اللہ میں کوتاہی کرتا ہے لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو رب کریم کی رحمت اپنے حقوق معاف فرما دیا کرتی ہے۔ لیکن حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر بندہ اس میں معافی بھی مانگتا ہے تو چند روایتوں کے مفہوم کے مطابق جب تک بندہ معاف نہ کرے تو رب بھی معاف نہیں فرماتا۔ تو حقوق العباد کے حوالے سے بعض اوقات ہماری توجہ کم ہو جاتی ہے، اتنا اٹینشن نہیں رہتا ہے۔ آج قرآن و حدیث کی روشنی میں، بزرگان دین کے واقعات کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری زندگی میں حقوق العباد کا معاملہ کتنا ضروری ہے، اور پھر بالخصوص جو ہماری فیملی ہے، ہمارا گھر ہے، ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، ان سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جناب
درس نظامی بھی ہم کر رہے ہیں، جامعہ میں بھی ہم ہیں، پڑھنا پڑھانے سے بھی تعلق ہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں گے، شاید نفلی روزوں کی تحریک بھی جامعات میں چلی ہوئی ہے، بہت اچھی بات ہے، نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ایٹ اینڈ آف دا ڈے آخر میں گھر والوں کے ساتھ جیسا سلوک مجھے کرنا چاہیے ویسا سلوک میں نہیں کر پا رہا۔ اگر ایسا ہے تو آج انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی، کیونکہ فیملی سب کے ساتھ ہے، جو یہاں ناظرین بھی سن رہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ فقط جامعہ والوں کے لیے بیان ہے، اس وقت ہر مدنی چینل کے ناظر یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے بیان ہو رہا ہے۔ ایک بڑا ہی جس کو آپ کہیں کہ سبق آموز اور زبردست میسج لیے ہوئے ایک واقعہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یہ واقعہ نقل فرمایا۔ منقول ہے کہ مجاہد بن یحییٰ بلخی فرماتے ہیں کہ ایک خراسانی مکہ پاک میں رہتے تھے اور 60 سال سے وہ مکہ پاک میں عبادت کر رہے تھے۔ ذرا غور کیجئے گا، اور عبادت کا عالم کیا تھا کہ دن کو وہ قرآن پاک پڑھتے اور ساری رات طواف کیا کرتے۔ مکے کی ایک نیکی کتنی نیکیوں کے برابر ہے؟ 1,00,000 نیکیوں کے برابر۔ 60 ایئرز، 60 سال مکے میں عبادت، اور عبادت کیسی کہ دن بھر جو ہے وہ قرآن پڑھنا اور رات طواف کرنا، اتنی عبادتیں۔ اب اس کا ایک اور دوست بھی تھا، وہ سفر پہ جانے لگا، تو جاتے جاتے اس دوست نے 10,000 دینار اس کے پاس امانتاً رکھوا دیے کہ آپ رکھیں، میں واپس آ کے لے لوں گا۔ جب وہ سفر سے واپس آیا تو پتا چلا کہ اس عبادت گزار خراسانی دوست کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ پریشان، کیونکہ کسی فیملی ممبر کو اس کے جانتا نہیں تھا، گھر بھی نہیں پتا تھا کہاں ہے، اب پیسے کہاں سے واپس ملیں گے۔ اب یہ شخص فقہائے مکہ کے پاس گیا کہ میرا ایسا ایسا ایک دوست تھا، بڑا عبادت گزار تھا، میں نے پیسے رکھوائے، ایماندار آدمی ہے، واپس آیا اس بیچارے کا انتقال ہو گیا، اب میرے پیسے کہاں سے ملیں؟ بڑی اماؤنٹ تھی، 10,000 دینار۔ فقہائے مکہ نے کہا کہ جیسی تم ڈیفینیشن تعریف بیان کر رہے ہو، یہ بندہ تو بڑا عبادت گزار ہے، یہ جنتیوں میں ہی ہوگا، ایسا کرو کہ آدھی رات کے وقت بیرے زمزم کے اندر جھانک کر اس طرح آواز دینا، یعنی زمزم کے کنویں پر جا کر کہ اے خراسانی، میں نے تمہیں امانت دی تھی، وہ جواب دے دے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا، آدھی رات کے وقت وہ زمزم کے کنویں پر گیا، وہاں جا کے اس نے صدا لگائی، مگر جواب نہ آیا۔ پھر علماء مکہ کے پاس آیا کہ میں تو گیا وہاں سے، جواب ہی نہیں آیا۔ تو اب انہوں نے کیا کہا، شاید وہ جنتیوں میں نہ ہو، ورنہ اس کی روح بیر زمزم پر ہوتی۔ اب ایسا کرو، تم یمن میں بیر برہوت جاؤ، وہ کنواں جہنم کے کنارے پر ہے، وہاں جہنمیوں کی روحیں رہتی ہیں۔ چنانچہ اب یہ ٹریول کر کے، سفر کر کے یمن پہنچا، بیر برہوت میں جھانک کر اس نے آواز دی، اے خراسانی، میں نے تمہیں امانت دی تھی۔ وہاں روحوں کو چیختے سنا، وہاں روحوں کی چیخوں کی آواز آئی۔ تو اب ایک سے اس نے پوچھا تو کیوں عذاب میں مبتلا ہے؟ اس نے کہا میں ظالم تھا، حرام کھاتا تھا، ملک الموت نے مجھے یہاں پھینک دیا۔ وہ شخص جو حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، ڈر جائے۔ اس کو پھر ایک اور آواز آئی، دوسری روح نے جواب دیا، میں عبد الملک بن مروان کی روح ہوں، ظلم کی وجہ سے یہاں عذاب میں ہوں۔ اب اسی دوران جب تیسری آواز اسے آئی تو اب اس کے خراسانی دوست کی آواز تھی۔ اب اس نے کہا کہ تم یہاں کیسے؟ تم تو عابد و زاہد، 60 ایئرز، 60 سال کی عبادت، تم یہاں کیسے؟ غور سے سنیے، وہ خراسانی بزرگ جو عبادت گزار تھا وہ کیا کہتا ہے، میری ایک معذور بہن تھی جس سے میں نے لاپرواہی اور قطع رحمی کی، رشتہ داری کو توڑا، جس کی وجہ سے ساری عبادت تباہ ہو گئی اور مجھے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس نے پوچھا میری امانت کہاں ہے، میرے پیسے کہاں ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ میرے مکان کے فلاں کونے میں مدفون ہیں، جاؤ اور جا کر نکال لو۔ چنانچہ یہ مرد صالح اس خراسانی کے مکان پر پہنچا، وہاں سے اپنی رقم نکالی اور پھر اس بہن کے پاس پہنچا، اس کی ضروریات پوری کی، وہ خوش ہو کر بولی، وہ خوش ہو گئی۔ اب یہ مرد صالح کچھ عرصے کے بعد پھر مکہ پاک میں بیر زمزم پر گیا اور وہاں جا کر پھر اپنے دوست کو آواز لگائی۔ تو اب وہاں سے آواز آئی، الحمدللہ بیر برہوت سے نجات مل گئی ہے اور بیر زمزم میں چین سے رہ رہا ہوں۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، 60 سال کی عبادت
بہن سے لاپرواہی کرنے کی بنا پر، اپنی بہن کی خیال نہ رکھنے کی بنا پر، اس کے حقوق ادا نہ کرنے کی بنا پر اس 60 ایئرس کی عبادت اکارت کر دی گئی. اور جب بہن راضی ہوئی، گویا اس نے دل سے معاف کیا، تو رب نے بھی معاف کر دیا. یہ بات ہم سب کو ڈرا دینے کے لیے کافی ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی نوافل پڑھنے والے ہوں، کئی قرآن پاک پڑھنے والے ہوں، روزانہ آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں، عبادتوں پر عبادتیں اگر ہو رہی ہیں، لیکن اگر گھر والوں کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں، اگر ہمارا بھائی ہم سے ناراض ہے، ہماری بہن ہم سے ناراض ہے، ہمارے والدین ہم سے ناراض ہیں، ہماری فیملی ممبر ہم سے پریشان ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمارا اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے. میں آگے حدیث سناؤں گا، پیش کروں گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کیٹیگرائز کیا ہے، نبی پاک نے درجہ بندی کر کے بیان کر دیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے. کیونکہ اب دعوت اسلامی کے ماحول میں ہے نا، کبھی علاقے میں کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی کابینہ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا ماشاءاللہ ایک اپنا ماحول ہے، تو اس میں ہمارا انداز بڑا پیارا ہوتا ہے. ماشاءاللہ، مرحبا، کیسے ہیں پیارے اسلامی بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ تشریف رکھیں. سبحان اللہ. اور سنائیے کیا حال ہے؟ آپ کو میں پانی پیش کروں. ایک نئے اسلامی بھائی پر ہمارا انداز بہت اچھی بات ہے، ہمارا آپس میں بڑا پیارا انداز، جامعہ میں بڑا پیارا انداز، بالکل ٹھیک ہے، میں اس کو ڈسکریج نہیں کر رہا، مگر سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سب کے ساتھ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مسکرا کر بات کرنے والا اپنے گھر میں کس طرح بات کرتا ہے؟ کہیں گھر جا کر شیر ببر تو نہیں بن جاتا کہ سب کے لیے مسکراہٹ ہے، سب کے لیے حسن اخلاق ہے، سب کے لیے نرمی ہے. اس حسن اخلاق کا پیکر مانا جاتا ہے یہ اسلامی بھائی. سارے اسلامی بھائی کہتے ہیں کیا پیارا بندہ ہے. لیکن یہی شخص، اگر اسلامی بہنیں مجھے سن رہی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا بھی یہی انداز ہو اپنے جامعہ کے اندر، مگر اسلامی بہن جب گھر جاتی ہے یا اسلامی بھائی جب گھر جاتا ہے تو گھر والوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ اچھا، آپ میں سے کئی وہ ہیں جو روزانہ گھر جاتے ہیں، وہ خود چیک کر لیں کہ گھر جا کر آپ کا کیا انداز ہوتا ہے. بہت تھکا ہوا ہوں، جامعہ پڑھ کے آیا ہوں، اب مجھے کوئی کام مت دینا، اب گھر کا کام بھی میں ہی کروں، جامعہ بھی پڑھوں، علاقے میں مدنی کام بھی کروں، اب میں نہیں کرتا گھر کا کام. آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ میں جناب عالم بن رہا ہوں. اب اگر گھر والوں کے ساتھ یہ انداز ہے تو کیا یہ انداز درست ہے؟ اسلامی بھائیوں کو تو بڑھ کر پانی پیش کریں، اور ماں کو پیاس لگے تو آپ خود پی لیجئے، بہت تھکا ہوا ہوں. اللہ نہ کرے، میں نہیں سمجھتا ایسا اللہ نہ کرے ہو، لیکن اگر کسی کا ایسا انداز ہے تو وہ غور کرے. اسلامی بھائی یہ چیک کریں. میں ایک سوال کروں گا، یہ اتنے ناظرین مجھے سن رہے، سب سے سوال ہے کہ جب میں اپنے گھر میں داخل ہوتا ہوں، جب بھی ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں داخل ہونے کے بعد گھر والوں کی ٹینشن میں اضافہ ہوتا ہے یا گھر والوں کی راحت میں اضافہ ہوتا ہے؟ بس یہ اپنے آپ سے سوال کر لیں کہ میں گھر جاتا ہوں تو میری ماں کہتی ہے، ماں سمجھتی ہے کہ ماشاءاللہ میرا بیٹا آ گیا، مجھے سکون ملے گا. والد کہتا ہے میرا سہارا آ گیا، بہن کہتی ہے میرا بھائی آ گیا، بھائی کہتا ہے میرا بڑا بھائی آ گیا، بچے کہتے ہیں ابو آ گئے. یہ سارے ڈر جاتے ہیں، یہ کدھر آ گیا؟ ہم چھٹی پہ جاتے تو گھر والے تو کہیں چھٹی پہ نہیں چلے جاتے، چلو بھائی نکلو ابو آ گیا ہے، 7 دن بلا ٹینشن گھر میں جاری رہے گی. یا ایسے بھی اسلامی بھائی ہو سکتا ہے کہ جب 3 دن قافلے میں جاتے ہوں تو گھر والے دعا کرتے ہوں 12 ماہ پورے کر کے آئے. اب یہ آپ نے اور میں نے چیک کرنا ہے کہ ہماری جدائی انہیں خوشی دیتی ہے یا ہمارا قرب انہیں خوشی دیتا ہے، ہمارا جانا انہیں راحت دیتا ہے. ارے ہمیں تو ایسا اسلامی بھائی ہونا چاہیے کہ گھر والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، اور خاص طور پہ والدین. اللہ اللہ، سنیے احادیث، آپ نے یہ باتیں کئی بار سنی ہوں گی، مگر ان باتوں کی تکرار، ان باتوں کو بار بار لے آنا، کیونکہ ہمارا حق ہے، ہمارے گھر والوں کا ہم پر حق ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں. والدین کے آداب حضرت فرقد سبخی فرماتے ہیں کہ میں نے بعض کتب میں پڑھا ہے کہ اولاد پر لازم ہے کہ والدین کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر بات نہ کرے اور ان سے آگے نہ چلے. جب تک وہ بلائیں نہیں تو ان کے دائیں بائیں بھی نہ چلے، جب بلائیں تو انہیں جواب دے، مگر پیچھے پیچھے چلے جیسے غلام آقا کے پیچھے چلتا ہے. آئے ہائے ہائے، کیا ادب بیان کیا. غلام جس طرح غلام ہوتا ہے آقا کا، اس طرح بندہ اپنے ماں باپ سے برتاؤ کرے. مگر ڈر لگتا ہے مجھے جملہ کہتے ہوئے، ڈر لگ رہا ہے، لیکن ایسے مناظر دیکھیں کہ آج بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کے آگے غلام بنا ہوا ہے.
کہ بیٹا تھوڑے پیسے دے دو، میرا بیٹا میرا یہ کام کر دو، میرا بیٹا وہ اس لیے کہہ رہا ہوتا ہے کہ کہیں میں تھوڑی سی آواز بڑی کروں گا تو بیٹا مجھے ڈانٹ دے گا. ماں اپنے بیٹے کے آگے ایسا لگتا ہے کنیز بنی ہوئی ہے. آج ماں اپنی جوان بیٹی کے آگے بولتے ہوئے ڈرتی ہے کہ میں بولوں گی تو مجھ سے لڑے گی، میری بیٹی میرا یہ کام کر دو. اچھا کوئی بات نہیں بیٹی بعد میں کر، ڈر لگ رہا ہے. یعنی ماں باپ بچے سے بات کرتے ہوئے گھبرا رہے ہیں. ارے تف ہے ایسی اولاد پر جس سے بات کرتے ہوئے ماں ڈرتی ہو، جس سے بات کرتے ہوئے باپ ڈرتا ہو. ادب تو یہ تھا کہ بچہ ماں باپ کا غلام بن کے رہتا، ان کے پیچھے اس طرح چلتا جیسے غلام چلتا ہے. ارے یہ ادب لکھا علماء نے. اور آج ہمارا معاشرہ، ہمارے ماں باپ ہم سے ڈر رہے ہیں. خدا را ایسا نہ کرو. یہ زبان سے کچھ نہیں بولتے مگر دل ان کا اندر سے دکھی ہوتا ہے. ارے ہماری کتنی ضروریات انہوں نے پوری کی ہیں. بچپن میں ہمیں بولنا نہ آتا تھا، کھانا نہ آتا تھا، کپڑے پہننا نہ آتا تھا، ساری تکلیفیں انہوں نے اٹھائی. اور آج میں بڑا ہو گیا تو انہیں کہتا ہوں آپ کو ہماری بات سمجھ نہیں آتی. آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، زیادہ نہ بولا کریں، بار بار باتیں کرتے. آپ کو کیا پتا کتابوں میں نے کیا پڑھا ہے. ارے یہ علم برباد ہو جائے گا اگر تم علم کی وجہ سے اپنی ماں سے یہ رویہ رکھتے ہو، اپنے باپ سے اس طرح بات کرتے ہو. نہیں، ارے آج میں جو کچھ ہوں، اگر آپ آج دور حدیث میں پہنچ گئے، اگر آج آپ سابیہ میں پہنچ گئے، اگر آپ بڑا اچھا بیان کرتے ہیں، اگر آپ کسی بڑی ذمہ داری پر ہیں، آپ کے بیان کی لوگ تعریف کرتے. سوچو، ارے منہ سے لفظ جب پہلا نکلا تھا، بولنا تو دور کی بات ہے، تو میرے ماں اور باپ نے خوشیاں منائی تھی کہ آج میرے بیٹے نے پہلا لفظ بولا ہے. میں غلط بھی بولتا تھا، مجھے سکھاتے تھے بیٹا یوں نہیں یوں بولتے ہیں، یوں نہیں یوں بولتے. آج تم اپنے ماں باپ کو یہ کہتے ہو آپ کو بولنا نہیں آتا. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، جو کچھ آج ہم ہیں وہ اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہیں. خدارا جتنا علم آپ کا بڑھتا جائے اتنا حلم بھی بڑھنا چاہیے، اتنا حقوق العباد اور بالخصوص اپنے والدین کا ادب بڑھنا چاہیے. ان کو لگے کہ میرا بیٹا واقعی عالم بن رہا ہے، میری بیٹی واقعی جناب درس نظامی کر رہی ہے. یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے کہ یہ جتنا ماحول میں بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ نرم ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے سامنے بچھے جا رہے ہیں. لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ مدری کاموں میں انوالو ہو کر، درس نظامی میں انوالو ہو کر خوب جناب علم دین حاصل کر رہا ہوں اور والدین کو لگے کہ میرا بچہ تو مجھ سے دور ہو گیا، اس کا رویہ تبدیل ہو گیا، یہ تو بڑا آدمی بن گیا. ارے ہم ماں باپ کو یہ وہ احساس دلائیے کہ میں بڑا آدمی بن گیا ہوں. ارے کچھ بھی ہوں، میں اپنے ماں باپ کا بچہ ہوں، ان کا لگایا ہوا پودا ہوں. ارے وہ مالی ہے میرے، مجھے ان کی محبت چاہیے، آج بھی ان کی دعائیں چاہیے. یاد رکھنا کتنے اونچے نہ پہنچ جاؤ، اگر ماں باپ کی دعائیں ساتھ نہیں نا تو کبھی ترقی نہ کرو گے. خوش نصیب ہے وہ شخص، یاد رکھیں، چاہیں تو نوٹ کر لیں اس کو، جس کے ساتھ اس کے ماں باپ کی دعائیں ہوں اور اس کے پیر کی دعائیں ہوں، جس سے اس کے ماں باپ راضی ہوں اور جس سے اس کا پیر راضی ہو، وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا. انشاءاللہ ترقی اس کے قدم چومے گی، کامیابی اس کے قدم چومے گی. بد نصیب ہے وہ جو اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے یا اپنے پیر کو ناراض کر دیتا ہے. یہ وہ دو ہستیاں ہیں جنہیں ہمیشہ راضی رکھنا، ان کی دعائیں لیے کرنا. پھر آپ دیکھیں آپ کے سامنے سے طوفان کیسے ٹل جاتے ہیں، آپ کے سامنے سے مصیبتیں کیسے دور ہو جاتی ہیں. سنیے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا. 6 میل تک میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے ان پتھروں سے چلا ہوں. آقا کیا میں اپنی ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا؟ سنو، لوگ کہتے ہیں میں نے ماں بہت کر لیا تمہارے لیے، اب مجھے اپنے لیے کرنا ہے. میں نے آپ کو پیسے تو دے دیتا ہوں ہر مہینے، آپ کو جو چاہیے ابو آپ کو لا کے دے تو دیتا ہوں، اور کیا کروں آپ کے لیے، اب کتنا کروں آپ کے لیے، میری بھی لائف ہے. توبہ توبہ توبہ. سنو نبی پاک کیا فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے 6 میل ایسے پتھر پر چلا ہوں آقا کہ اگر اس پتھر پر گوشت ڈالا جاتا کباب ہو جاتا. کاندھے پر ماں کو سوار کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں، شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے. بھول گئے ماں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی. آپ میں سے جب آپ والدین بنو گے نا، یا جو بن گئے ہیں وہ جانتے ہیں یہ باتیں، کہ جب بچہ رات کو نیند سے اٹھ کر تنگ کرتا ہے، جب احساس ہوتا ہے میرے ماں باپ کو بھی میں نے تنگ کیا ہوگا. آج جب آپ جس کی زوجہ ہوتی ہے اور وہ تکلیف میں ہوتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ میری ماں نے بھی میری پیدائش کے وقت یہ تکلیفیں اٹھائی ہوں گی.
خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قدر کیجئے ان ہستیوں کی، اچھا برتاؤ کیجئے، اور یہ ہماری شریعت ہمیں سکھا رہی ہے۔ آج میں اور آپ اگر شریعت پڑھ رہے ہیں تو یہی تو شریعت سکھا رہی ہے کہ سب سے زیادہ برتاؤ، سب سے زیادہ قریب حقدار کون ہے ہمارے بہترین برتاؤ کا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کون زیادہ حقدار ہے؟ میرا نگران، میرا کلاس فیلو، میرے جامعہ کے اسلامی بھائی، میرے علاقے کے اسلامی بھائی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ان سے برتاؤ اچھا نہیں ہونا چاہیے، مگر کیٹیگری تو ہونی چاہیے نا، خیال تو ہونا چاہیے کہ میرے آقا نے کیا فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آج دوست کے ساتھ، بیسٹ فرینڈ ہے میرا جناب، اس کو ناراض نہیں کر سکتا، وہ جو کہے جان حاضر۔ ارے تمہارے دوست کے لیے جان حاضر اور ماں باپ کے لیے ٹائم بھی نہیں، بات کرنے کا طریقہ نہیں؟ سنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحابی نے عرض کی کون زیادہ حقدار ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا تیری ماں۔ آقا پھر؟ فرمایا تیری ماں۔ یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا تیرا باپ۔ کیٹیگری دیکھیں، درجہ بندی دیکھیں، 3 بار فرمایا تیری ماں، پھر فرمایا تیرا باپ، پھر کہا یا رسول اللہ پھر کون؟ ارشاد فرمایا تیرا قریب ترین رشتہ دار، پھر قریب تر۔ یہ ہے ہماری فیملی کے احکام۔ ہم اور ہمارے گھر والے، ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے ان کے ساتھ؟ سب سے زیادہ حقدار ہے ماں، پھر والد، پھر قریبی رشتہ دار، اور پھر قریب تر۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے چچا زاد بھائی، ہمارے قریبی رشتہ دار، ہمارے چچا، ہمارے خالو، جو بھی رشتہ دار بنتے، ذرا غور کرتے جاؤ، میں ان سے کیسے ملتا ہوں؟ کبھی ان کی طبیعت پوچھی، کبھی ان کی خیریت پوچھی، کبھی ان کو کچھ پیش کرنے کا سوچا؟ ہمارے گھر والے بھی اگر یہ بیان سنیں، وہ بھی سوچیں کہ ہم سب اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ کیسے ہیں۔ آج غیروں کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے، اپنوں کو کوئی قریب نہیں لاتا، اپنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا۔ یہ ہماری شریعت نہیں سکھاتی۔ آگے میں عرض کروں گا کہ بعض اوقات تو وعیدیں سنائی گئی ہیں، عذاب سے ڈرایا گیا ہے جو اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق نہیں کرتا۔ سنیے اور لرز جائیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، جو اپنے اہل قرابت رشتہ دار سے اس کے ضرورت سے زائد مال میں سے سوال کرے، یعنی کوئی رشتہ دار قریب ہو اور اپنے کسی اور رشتہ دار سے جس کے پاس مال زیادہ ہے، زائد ہے ضرورت سے، اس سے سوال کرے اور وہ بخل کرے، یعنی اسے نہ دے، تو اللہ عز و جل اس کے لیے جہنم سے ایک سانپ نکالے گا جسے شجاع کہا جاتا ہے۔ وہ زبان باہر نکالتا ہوگا اور اس کے گلے میں توک بنا کر ڈالا جائے گا۔ یعنی اپنے قریبی رشتہ دار کو اس کی سپورٹ کرنا ہے، اگر وہ تکلیف میں ہے اس کا خیال رکھنا ہے۔ ایک اور جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، جو ہمارا فرسٹ کزن ہوتا ہے، کہتا نا میرا فرسٹ کزن، چچا زاد بھائی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص سے اس کا چچا زاد بھائی اس کے فضل یعنی ضرورت زائد مال سے کچھ طلب کرے، یعنی زائد مال، جو ضرورت سے زائد مال ہے، چچا زاد بھائی کچھ طلب کرے اور وہ اسے نہ دے، تو بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس شخص سے اپنا فضل روک لے گا۔ یہ احکام ہے رشتہ داروں کے، ہماری فیملی کے ہم پر کچھ حقوق ہیں، خدا را سمجھیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے سارے حسن اخلاق دوسرے لے جائیں، ساری توجہ دوسروں کے لیے اور اپنے گھر والے پریشان۔ ایک اور روایت میں نے پڑھی کہ جو غیروں کو بانٹتا رہے اور اس کے اپنے پریشان ہوں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تو خدا را چیک کیجئے آپ کے رشتہ داروں میں کون کون پریشان ہے، آپ کے رشتہ داروں میں کون کون بیمار ہے۔ آج کتنوں نے اپنے رشتہ داروں کی تیمارداری کی ہے۔ چلے آپ نہیں جا سکتے، اگر آپ جامعہ میں ہیں تو فون کر کے تو پوچھ سکتے ہیں کہ چچا جان آپ کی طبیعت کیسی ہے، پتہ چلا تھا آپ بیمار ہو گئے ہیں۔ کتنی دعائیں نکلے گی ان کے دل سے، سالوں ہو جاتے ہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں سے ہمارا رابطہ نہیں ہوتا۔ اپنی فیملی ہم سے پریشان ہوتی ہے۔ ہم نے چھوٹے بھائی سے کب طبیعت پوچھی، ہم جس طرح اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، کب ہم نے اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ یہ برتاؤ کیا؟ غور کیجئے۔ ہمارے گھر والے ہمارے پیار کو بعض اوقات ترس رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ان کے لیے پیار نہیں، ان کے لیے مسکراہٹیں نہیں، ان کے لیے حسن اخلاق نہیں۔ ایسا نہ کریں۔ اور پھر کئی اسلامی بھائی ایسے ملتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی ہو سکتا ہے اس بات کی شاکی ہوں
کہ ہمارے گھر میں مدنی ماحول نہیں ہے, بنتا نہیں ہے گھر میں مدنی ماحول, گھر والے سپورٹ نہیں کرتے. ارے مجھے بتائیں کہ آپ گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں, آپ کا انداز کیسا ہے؟ اگر آپ ہر دل عزیز بن جائیں گھر والوں کے لیے, گھر والوں کے کام کاج کرنے والے, احترام کرنے والے بن جائیں, پھر مدنی ماحول بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. پہلے دل میں جگہ تو بنا لو. آپ کا احترام, آپ کی محبت اگر گھر میں ہے, آپ سب کی آنکھوں کے تارے ہیں, اب آپ نے مدنی کام کرنا کیا مشکل ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی والد صاحب ہے, وہ گھر جاتے ہیں, اور جب وہ گھر جاتے ہیں تو بچے چھپ جاتے ہیں, چھپ جاؤ ابو آ گئے. کیوں؟ ابو نے آتے ہی ڈانٹنا ہے, ڈنڈا نکالنا ہے, پورے دن کی کارکردگی لینی ہے, سب کو لائن میں لگانا ہے. تو والد گھر میں داخل ہوا, بچے رضائی میں داخل ہوئے, تو اب تربیت کیسے کرے گا والد؟ بھائی گھر میں گیا, چھوٹے بہن بھائی چھپ گئے, چھپ جاؤ بھائی جان آ گئے. اب جب جس کا یہ انداز ہے انسپیکٹر والا, تو وہ انسپیکٹر تو تربیت نہیں کر سکتا نا. ماں باپ خود لرز رہے, یہ کدھر آ گیا بھائی چھٹیوں پہ. لیکن اگر جب گھر میں کوئی داخل ہو اور بچے اسی سے چپٹ جائیں, بھائی جان آ گئے, ابو جی آ گئے, اب کتنا شاندار آسان ہو جائے گا اس کے لیے تربیت کرنا کہ بیٹا چلیں بیٹھ جائیں, سارے بچے بیٹھ جائیں, میری بات سنیں, سب بیٹھ جائیں گے اس کے پاس. دیکھیے نماز پابندی سے پڑھ, کون کون بچہ نماز پڑھے گا؟ سارے بچے انشاءاللہ امید نیت کر لیں گے. آپ جھوٹ نہ بولنے پر ان کی تربیت کر سکیں گے, آپ ان کو سمجھا سکیں گے. مدنی ماحول بنانا کتنا آسان ہو گیا, بیکاز آپ پیار دے کر ان کے قریب پہنچ چکے ہیں. آپ کے ماں باپ آپ کی بات سنیں گے, آپ کے بہن بھائی آپ کی بات سنیں گے. مجھے ایک بات بتائیں, جتنے اسلامی بھائی ہیں, بعض اوقات ماشاءاللہ آپ میں سے کئی امام بھی ہوں گے, کئی علاقائی ذمہ دار بھی ہوں گے, آپ کو عام افراد ملتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کیجیے گا, حضور دعاؤں میں یاد رکھیے گا, میرا بچہ بیمار ہے دعا کیجیے گا. بعض اوقات ہو سکتا ہے کوئی دم بھی کرواتا, حضور ذرا دم کر دیجیے. کبھی گھر میں کسی نے دم کروایا؟ چھوٹی بہن نے کہا ہو, چھوٹے بھائی نے کہا ہو, بھائی جان آج سر میں بہت درد ہو رہا ہے, دم کر دیں. کبھی والدہ نے کہا بیٹا میرے لیے دعا کرنا, ابو نے کہا بیٹا ذرا کاروبار میں تنگی ہے دعا کرنا. یہ غور کرنے والی باتیں ہیں. گھر میں کیوں ہم سے کوئی دعا نہیں کرواتا؟ کیونکہ ہم گھر میں کیسے ہیں ان کو پتا ہے, ان کے سامنے ہمارا کردار ہے. اس کے لیے تو دعا کروانی پڑے گی کہیں اور. اس سے کہا دعا کروانا, اس کے لیے خود کہیں جانا پڑے گا لگتا ہے تعویذ لینے کے لیے کہ یہ ٹھیک ہو جائے. ہم سے بعض اوقات کئی اسلامی بھائی ہوتے ہیں, حالانکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے, ہمیں بھی عاجزی اختیار کرنی چاہیے. کوئی کہتا ہے یار آپ کو تھوڑا سا پانی جو آپ نے پیا نا یہ دے دیں, یہ آدھی چائے مجھے دے دیں. بہت جس سے پیار ہوتا ہے, احترام ہوتا ہے, اسلامی بھائی کا حسن زن ہوتا ہے. کبھی گھر میں بھی تو ساتھ کھانا کھاتے ہیں. کبھی کسی گھر والے نے کہا کہ بیٹا ذرا اپنی تھوڑی چائے بچا دینا, میں نے تمہارا جھوٹا پینا ہے. یا بہن کہے بھائی جان آج آپ کا بچا ہوا کھانا کھاؤں گی. تو یہ غور طلب باتیں ہیں کہ اسلامی بھائی جناب ہمارا دم کیا ہوا پانی مانگ رہے ہیں, ہم سے دعائیں کروا رہے ہیں, اور گھر والے ہم سے ڈر رہے ہیں. اٹ مینز انہیں پتا ہے کہ ہمارا انداز کیا ہے گھر والوں کے ساتھ. بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا خلاصہ ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. پیارے آقا مزید آگے فرماتے سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت دیکھیں نا. بعض اوقات کچھ لوگ یہ ایگزامپل دیتے ہیں, یار دین کا کام کر رہے ہیں, بڑی مصروف لائف ہے, اتنی ذمہ داریاں ہیں, اتنا برڈن ہے, اب فیملی کو کہاں سے ٹائم دوں گا, اب گھر والوں کو بھی توجہ دوں, گھر کے کام کاج بھی کروں. ارے میں اور آپ نبی پاک کے نالین اقدس سے لگنے والی دھول کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہیں. کونین کے والی ہیں, انبیاء کے سردار ہیں, برڈن کیسا, ساری امت کی اصلاح کرنی ہے, اس قدر جس کو کہیں کہ ذمہ داریاں. مگر گھر میں جب تشریف لے جاتے تو بچوں کے ساتھ کس طرح پیار کے واقعات, اپنی ازواج کے ساتھ مل کر گھر کے کام کرنا, سودا سلف بازار سے لانا, اپنے نالین اقدس کو خود گھانٹ لینا. میں نگران, اب میں گھر کے کام بھی کروں, پتہ نہیں دورے حدیث میں پڑھتا ہوں, بخاری شریف پڑھ کر آیا ہوں, اب مجھے تیاری بھی کرنی ہے, اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں سودا لینے جاؤں. اور میرے آقا خود اپنے ہاتھ سے گھر کے کام کر رہے ہیں. اے میرے آقا کے امتیوں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کاندھوں پر سواری حسنین کریمین کے واقعات میں نے اور آپ نے سنائے ہیں. بھول گئے وہ واقعات؟ اور ہم کہیں میں بچوں سے پیار کروں, نہیں ہے میرے پاس بچوں کے لیے ٹائم. ہٹاؤ ان کو, یہ شور کر رہے ہیں, نکالو, میرا مطالعہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. کون آئے گا آپ کے قریب بچہ بعد میں؟ یاد رکھیں جیسا بچے کے دل پہ شروع میں آپ نقش کریں گے ویسا نقش آخر تک رہے گا. جب اسے پتا چلے گا وہ میرے امامے والے جو انکل ہیں, وہ داڑھی والے جو اسلامی بھائی ہیں, وہ بڑے نرم ہیں, وہ جب آتے مجھ سے پیار سے بات کرتے ہیں, سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں, کوئی نہ کوئی تحفہ دیتے ہیں, میں بھی بڑا ہو کے داڑھی والا بنوں گا, میں بھی بڑا ہو کے امامے والا بنوں گا, یہ انکل, یہ چاچا, یہ ماموں, یہ بڑے پیارے ہیں. اب ان کو پتا, بچپن سے ہی پتا چل جائے یہ داڑھی والے ہوتے ہیں نا ہمیشہ ڈانٹتے ہی ہیں بھائی, ان کے پاس نہیں جانا. اب جو بچپن سے ہی داڑھی والوں سے, امامے والوں سے, مذہبی لوگوں سے دور ہو گیا, آگے جا کے مذہبی ماحول میں کیسے آئے گا؟
میری اور آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی وہ برتاؤ ہو کہ ان کو بچپن ہی سے مذہبی لوگوں سے پیار ہو جائے. آج کے دور میں آپ نہیں دیکھتے امیر اہل سنت کو, کتنی مصروف زندگی ہے. ارے بچے ان کے پاس جاتے واپس نہیں آتے, کہتے ہم نے نہیں جانا. اتنا پیار, حالانکہ مصروفیت انتہا ہے نا, لیکن وہ انداز دیکھو, سیکھو کہ ہمیں بچوں کے ساتھ, اپنے خاندان کے بچوں کے ساتھ, ارے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ تو اچھے ہو جائیں, ان کے لیے ٹینشن کا باعث نہ بنے. شروع میں بھی ایک سوال کیا تھا, پھر وہ سوال ریپیٹ کرتا ہوں کہ جب گھر میں جاتے ہو گھر والے گھبرا اٹھتے یا کھل اٹھتے؟ یہ سوال ہے ہم سب سے. بد نصیب ہے وہ شخص, واقعی بد نصیب ہے, گھر میں جاتا ہے. ارے گھر تو ہے ہی سکون کی جگہ, کہ وہ جہاں جاتا ہے اس کے گھر والوں کی ٹینشن بڑھ جاتی ہے. ارے میں اور آپ ایسے بن جائیں کہ گھر والوں کی راحت کا سامان بن جائے. ہم گھر میں جائیں, گھر والے کھل اٹھے کہ کمال ہو گیا یار, ماشاءاللہ یہ آ گیا, اب دکھ دور ہو جائیں گے, اب ٹینشن فری ہو جائیں گے, اب سپورٹ آ گیا, ہمارا بوجھ آ گیا ہم پر. کب جائے گا؟ پوچھتے بھی ہوں گے آپ میں سے کسی سے, بھائی جان واپس کب جاؤ گے, جامعہ کب کھل رہا ہے؟ ابھی تک چھٹیاں ختم نہیں ہوئی ہیں. وہ انتظار آپ سے زیادہ ان کو انتظار ہوتا ہے, چھٹیاں ختم ہو, بھائی جان جلدی جائیں. آپ کا قافلہ نہیں ہے, کب قافلے میں جا رہے ہیں؟ اس میں گھر والے بھی پوچھتے ہیں, اور اجتماع سے جلدی کیوں آ گئے, ساری رات کا اعتکاف نہیں کرنا؟ تو سوچو, اگر یہ چیزیں ہیں گھر میں تو یہ اچھی بات نہیں. ارے گھر والوں کو انتظار ہو کہ کب ماں کہے کہ میرا بیٹے کا میں چہرہ دیکھوں تو میری آنکھوں کا نور آ جائے گا, میرے دل کا سرور آ جائے گا. باپ کہے بیٹا میرے پاس بیٹھو تھوڑی دیر, تمہاری باتوں سے مجھے سکون ملتا ہے, وہ تم نے ایک حدیث سنائی تھی ذرا دوبارہ سناؤ. یہ انداز ہونا چاہیے ہمارا فیملی کے ساتھ. اور پھر انہیں لگے گا کہ دعوت اسلامی کا ماحول کیا ہے. اور بات میں کر رہا تھا کہ گھر والے دعا نہیں کراتے, گھر والے دم کیوں نہیں کراتے. گھر میں ہم کیسے ہیں؟ ہمارے ہی درمیان ہماری جامعۃ المدینہ سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت تھی نا, اللہ ان کی قبر پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے. جامعۃ المدینہ مجلس کے نگران تھے نا مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کے وصال کے بعد یہ راز کھلا. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا, ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہوتا بھی ہو تو درجے میں واقعات بیان کرتے ہو. مجھ سے تو ابو جی بھی دم کراتے ہیں. عبدالحبیب بھائی کہہ رہے تھے نا بیان میں تو روزانہ گھر سے جب بھی آتا ہوں کھانا میرا جناب بہنیں بچے کھاتے ہیں. یہ بھی نہیں بتانا چاہیے. مفتی فاروق صاحب کے وصال کے بعد, دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد, اسلامی بھائی پھر گھر والوں سے راز کھلا کہ آپ جب چائے پیتے تھے تو آپ کے گھر والے کہتے تھوڑی سی چائے بچا دینا, اور وہ تھوڑی سی چائے واپس برتن میں ڈالی جاتی تھی اور پوری فیملی وہ چائے پیتی تھی. آپ کا کھانا بچ جائے اس کا انتظار کرتے تھے کہ تھوڑا سا کھانا آپ چھوڑ دیجئے, ہم کھائیں گے. گھر کے خاندان کے افراد آ کر آپ سے دم کروایا کرتے تھے. یہ کردار پیش کیا نا. اب بتائیں اگر ایسا کردار آپ کا میرا ہو جائے, اب مدنی ماحول بنانا مشکل ہے کوئی ہے؟ اب گھر میں کتنا آسان ہو گیا, بھائی نماز نہیں پڑھ رہا لیکن مجھ سے پیار بڑا کرتا ہے, میں بٹھا کے اس کو سمجھاؤں گا میرا بھائی ہے نا, میرا بھائی ہے نا, پلیز آج سے نماز میں آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا. ارے اتنا پیار کرتا ہے مجھ سے, وہ کیسے منع کرے گا مجھے؟ لیکن پہلے ہی نفرت کرتا ہے, بولے بھائی جان اپنا کام کرو, دیکھا ہے میں نے تم کیا کرتے ہو, تو کیسے نمازی بناؤں گا؟ سمجھ رہے میری بات؟ بچے آپ سے پیار کریں, بہنیں آپ سے محبت کریں, آپ کا گھر میں بڑا اچھا ماحول ہو, والد والدہ آپ کے ساتھ اس قدر آپ کا پیار, آپ کی عقیدت, آپ کا احترام ہو, تو پھر تو مشکل نہیں ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائی, آئیے میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں. حدیث پاک میں جو ہمیں کیٹیگری بیان کی گئی ہے کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار میری ماں ہے, سب اس کے بعد میرے والد کا حق ہے, پھر قریبی رشتہ داروں کا حق ہے. انشاءاللہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین رویہ اپنائیں گے, ہم اپنے گھر میں ہر دل عزیز بن کر دکھائیں گے. یہ ہمارا کردار ہوگا جو ہمیں یہ کرنے پر انشاءاللہ یہ معاملات ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے. آخر میں ایک حدیث پاک عام افراد کے لیے بھی, یہ بھی یاد رہے کہ ہمیں اپنے خاندان والوں کے ساتھ ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ, عام مسلمانوں کے ساتھ, یعنی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ عام مسلمانوں کے ساتھ اچھا رویہ اپنانا وہ کس قدر بابرکت ہے, تو گھر والوں کے ساتھ تو مزید برکتیں ملنی ہیں. حضرت سیدنا ابو کثیر سہیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, میں نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب بندہ اسے کرے تو جنت میں داخل ہو جائے. اور سے سنیں, ایسا عمل بتائیے بندہ کرے تو جنت میں داخل ہو جائے. انہوں نے فرمایا, جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہی سوال کیا تھا تو میرے آقا نے فرمایا تھا, وہ بندہ اللہ عز و جل اور آخرت پر ایمان لے آئے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ, ایمان کے ساتھ کوئی عمل بھی ارشاد فرمائیے. فرمایا اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ کرے. کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ, اگر وہ خود فقیر ہو,
اگر وہ فقیر ہو اور صدقہ کی استطاعت بھی نہ رکھتا ہو پھر کیا کرے؟ پیارے آقا نے فرمایا وہ نیکی کا حکم دے اور بری بات سے منع کرے۔ صحابی رسول کے سوالات دیکھیں، عرض کرتے ہیں آقا اگر بولنے میں اٹکتا ہو، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جاہل کو علم سکھائے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود وہ جاہل ہو، اب وہ خود بھی جاہل ہے، فرمایا مظلوم کی مدد کرے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ خود بھی کمزور ہو، مظلوم کی مدد بھی نہ کر سکتا ہو، تو فرمایا تم اپنے دوست میں جو بھلائی چاہتے ہو وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ایذا دینا چھوڑ دے، بس لوگوں کو تکلیف دینا چھوڑ دے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ یہ عمل کرے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سنو میرے آقا کا فرمان سنو اور جھوم جاؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو مسلمان ان اعمال میں سے کوئی ایک عمل بھی کرے گا میں خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ آپ سوچیں، اچھا اس حدیث پاک کی بشارت اپنی جگہ، مجھے تو یہ پڑھتے پڑھتے ایک اور مدنی پھول ذہن میں آیا کہ نبی پاک کا حلم دیکھیں، آقا یہ نہ کر سکتا ہو، یا رسول اللہ یہ بھی نہیں کر سکتا، ہم سے 2 بار کوئی سوال کر لے ہم اس کا بھائی جاؤ یار بھائی کیا تم نے دماغ کھا لیا ہے، ایک بات سمجھا دی سمجھ نہیں آتی تم کو، یہ بھی تو اخلاق نہیں ہے ہمارے پاس ہے۔ نبی پاک سے کوسچن پہ کوسچن ہو رہا ہے، میرے آقا اسے جواب ارشاد فرما، اچھا یہ نہیں کر سکتا پھر یہ کر لے، یہ نہیں کر سکتا یہ کر لے۔ یہی تو انداز ہے کونین کے والی کا صلی اللہ تعالی وسلم۔ ہم ذرا پڑھ لیں، کوئی بندہ ایک بار مسئلہ پوچھ لے، اچھا حضرت وہ یہ بتائیں کہ وہ رکوع میں یہ کر لے، ارے اب یہ قیام کا پوچھا اب رکوع کا پوچھ رہے ہو، اچھا حضرت بڑی مہربانی ایک سوال اور کر لوں، سجدے کا کیا ہو، ارے بھائی جاؤ یار آپ لگتا ہے میں فارغ ہوں۔ یہ انداز نہیں ہے، پیارے آقا کا انداز دیکھیں نا، جب تک سامنے والا توجہ نہ اٹھاتا نبی پاک اپنی توجہ اس سے نہ ہٹاتے۔ یہ روایت آپ نے پڑھے ہوگے نا حسن اخلاق کے انداز کہ ہاتھ ملانے والا جب تک اپنا ہاتھ جدا نہ کرتا میرے آقا اپنا ہاتھ اس سے نہ کھینچتے۔ اور آج ہم کس بے رخی کے ساتھ لوگوں سے ملتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ تو اچھا برتاؤ کرنا ہی کرنا ہے، عام مسلمانوں کے ساتھ بھی۔ آخری بات، نگران شورا نے ایک بار اپنے بیان میں ایک بڑی پیاری بات کہی اور واقعی کمال بات ہے، اس کو بھی چاہیں تو نوٹ کر لیں۔ انسان کی جو پہلی ملاقات ہے نا اس کا 70% تعارف دے دیتی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے مبلغین کے لیے۔ اور کم و بیش ہم اپنی زندگی میں 70% ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جن سے ایک ہی بار ملتے ہیں زندگی میں، اجتماع میں گئے، بڑی محفل میں گئے، کہیں مجمع میں گئے، ملاقات ہوئی، دوبارہ ہوتی نہیں ملاقات۔ اب جس سے ایک ہی ملاقات ہوئی ہے اور اس سے مسکرا کر ہوئی ہے، گرم جوشی سے ہوئی ہے، محبت سے ہوئی ہے، اب اس کے دل پر یہ نقش ہو گیا کہ یہ اسلامی بھائی بڑے خوش اخلاق، بڑے پیارے، بڑے مسکرانے والے، اور جس سے ایک ہی ملاقات ہوئی ہے اسی وقت میرا موڈ آف تھا، اسی وقت جناب منہ چڑھا ہوا تھا، اسی وقت جناب کوئی پرابلم ہوئی تھی اور میرا چہرہ اس کا اظہار کر رہا تھا، میں چڑچڑا تھا اور میں نے اس کو جواب دے دیا، باقی زندگی بھلے خوش اخلاق ہوں آپ، اس بندے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ نہیں یار میری جب ملاقات ہوئی نا یہ بندہ صحیح نہیں ہے، یہ بڑے منہ چڑھا رہتا ہے، بڑا بد اخلاق ہے۔ تو خیال رکھیں ملاقات آپ کا تعارف ہے، چاہے آپ کے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہے، مسائل کس کے ساتھ نہیں ہوتے، گھر کے مسائل ہوتے ہیں، خاندان کے مسائل ہوتے ہیں، کاروباری مسائل ہوتے ہیں، مگر جو مبلغ ہوتا ہے جس نے دین کا کام کرنا ہے اس کے چہرے سے یہ اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ انسان پریشان اس کے پاس آئے، بڑا پریشان ہوں حضرت، وہ کہے میں تجھ سے بڑا پریشان بیٹھا ہوں، آجا بھائی، تو یہ بولے یار یہ کس سے ملنے چلا گیا؟ ہماری پریشانیاں میں اپنے پاس رکھنی ہے، سامنے والے کو شفقت، محبت، مسکراتا چہرہ چاہیے۔ اگر دین کا کام کرنا ہے تو خوش اخلاق بنیے، اپنے مسائل اپنے تک رکھیے، اپنے رب سے مدد مانگیے، لوگوں کو ٹینشن نہ دو۔ اگر گھر میں پرابلم آ گئی تو آج پورے علاقے میں پرابلم شروع ہو گئی، کیوں؟ نگران صاحب کے گھر میں ٹینشن ہے، کوئی نہیں جانا بھائی قریب، تو ایسا نہ بنے۔ آپ کے مسائل آپ کے، لیکن اسلامی بھائیوں سے ملیں تو محبت سے ملیں، شفقت سے ملیں، اور بڑی پیاری حدیث میں نے آخر میں سنائی ہے، لوگوں کو تکلیف نہ دیں۔ یہ آج نیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی استقامت دے، آپ کو بھی استقامت دے کہ زندگی میں مجھے چاہے کتنی تکلیف دے دی جائے میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا۔ ذرا نیت تو زوردار کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بنائے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے ایک نفلی روزہ رکھا اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگائے گا۔ اب اس کا پھل کیسا ہوگا یہ بھی سنو، فرماتے ہیں انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا، اور
وہ موم سے الگ نہ کیے ہوئے شہد جیسا میٹھا اور خوش ذائقہ ہوگا. اللہ عز و جل بروز قیامت روزہ دار کو اس درخت کا پھل کھلائے گا. تیار ہو جاؤ روزہ دارو. ایک اور حدیث پاک سنیے. کچھ لوگ اسلام پہ ہوتے ہیں، مالداروں کو دیکھتے ہیں نا تو تھوڑا دل چھوٹا کر لیتے ہیں. دل چھوٹا نہ کرو، یہ دنیاوی دولت تھوڑے ٹائم کے لیے ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین پر سونا اسے دیا جائے، جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا. ایک نفل روزے کا ثواب اتنا ہے. تو نفلی روزوں کی تحریک میں بھرپور حصہ لیجئے. اور ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک، بعض اسلام پہ روزے رکھتے وقت یہ سوچتے ہیں یار بیمار ہو جاؤں گا، کمزور ہو جاؤں گا، ویسے ہی پتلا دبلا سا ہوں، آپ کہہ رہے ہو روزے بھی رکھ لو تو پھر تو ختم ہو جاؤں گا. ایسا نہیں ہے. حدیث پاک سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں روزے رکھو تندرست ہو جاؤ گے. حدیث پاک کا ایک جز پیش کر رہا ہوں. روزے رکھو تندرست ہو جاؤ گے، سفر کیا کرو مالدار ہو جاؤ گے. تو مدنی قافلوں میں سفر کیا کریں، خوب نیکی کے کاموں میں بھی سفر کریں اور روزے رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اسلامی بھائیوں کے، اسلامی بہنوں کے جامعات میں بھرپور مدنی تحریک چلتی رہے، یہ روزے ہم رکھتے رہیں. رب کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر والوں کے حقوق صحیح معنوں میں، حقوق العباد کا خیال صحیح معنوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے